بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے درمیان 48 گھنٹے کا سیز فائر ہوا تھا۔ اب تقریباً اس میں 18 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، عین اس وقت دوحہ میں، قطر میں پاکستان کی جانب سے اور افغانستان کی جانب سے اعلیٰ شخصیات، اعلیٰ عہدیدار مذاکرات کر رہے ہیں۔ امید یہی ہے کہ کوئی بہتر حل نکل سکے گا۔ دعا یہی ہے کہ دیر پا امن ہو، یہ صرف سیز فائر نہ ہو، یہ مکمل طور پر امن کی طرف بڑھا جائے۔ پاکستان کیا شرائط سامنے رکھ رہا ہے، اس پر بات کریں گے، اور اسی دوران میں جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، قطر میں ہو رہے ہیں، اس دوران میں بھارت نے کیا حرکت کر ڈالی ہے، اس کی بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اب ایک طرف یہ بات سب کو نظر آئی کہ جو ہی افغانستان کے وزیر خارجہ متقی پہنچے بھارت میں، اور کئی دن کا یہ دورہ تھا ان کا، اس کے ساتھ ہی پاکستان پر افغانستان سے حملے ہونے لگ گئے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں پھر رہا کہ افغانستان کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ بھارت اس کو شے دے رہا ہے کہ جی ہمیں تو بڑی مار پڑی ہے، ہمارے 7 جہاز گر گئے اور بڑا نقصان ہو گیا، ٹرمپ کوئی موقع نہیں جانے دیتے ہمیں بے عزت کرنے کا۔ آج تو یہ ویڈیو آ گئی کہ امبیسڈر بھارت کا سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی ابھی چند دن پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے میرے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہے، بڑا زبردست اس نے مجھے خراج تحسین پیش کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی جنگیں رکوائی ہیں، 8 جنگیں میں نے رکوا دی ہیں، اور اس میں بھارت پاکستان جنگ تھی جس میں 7 جہاز بھارت کے گرے، ان کا امبیسڈر سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹرمپ نے کہہ دیا۔ تو بھارت کو شکست کا، عبرتناک شکست کا سامنا ہوا۔ اب وہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان کی معیشت برے حال میں ہے۔ اب وہ سوچتا ہے بھارت کہ جی اتنے مہنگے رافیل، اربوں ڈالر ہم نے اس پہ انویسٹ کیا اور وہ ڈھیر بن گئے، وہ سکریپ ہو گئے، تو اس سے بہتر ہے ہم چند ملین ڈالر دیں گے ان مرسنیز کو، جو ان کا خود نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کہہ چکا ہے کہ وہ مرسنیز ہیں، ان کو پیسے دو، ان کو ڈالر دو، ان سے جو مرضی کام کروا لو۔ تو چیزیں اس طرف گئی ہیں، اور ساتھ ہی جب متقی بھارت کے دورے پر تھے، پاکستان پر حملے شروع ہو گئے، دہشت گردی شروع ہو گئی، بڑھ گئی ہے۔ جب سے بھارت جنگ ہارا ہے تب سے دہشت گردی پاکستان میں بڑھ گئی ہے۔ سب کو پتا ہے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ افغانستان میں ہے، وہاں سے پاکستانی پوسٹ پر حملے ہوتے ہیں، پاکستانی فوجیوں پر حملے ہوتے ہیں، پاکستانی پولیس پر، عام شہریوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ عین اس وقت کیوں ہوا، کیوں یہ سب چیزیں تیز ہوئیں، سب کے سامنے آ رہا ہے سب کچھ۔ اب جب افغانستان کو جواب دیا گیا پاکستان کی پوسٹ پر حملے کا، اور بھرپور طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا افغانستان کے اندر، اس سے 2-3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کو ٹھکانوں کا پتہ ہے اور صحیح نشانے پر لگایا ٹھکانہ، نشانہ جو ہے سب ٹھکانے ان کے تباہ کیے گئے بڑے۔ پھر افغان فورسز جو حملے کر رہی تھی پاکستان پر، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تیسرا یہ کہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان میں ہی ہیں دہشت گرد، ان کے ٹھکانے وہیں پر ہیں۔ اب جب ایئر فورس کے ذریعے بھی نشانہ بنایا گیا، گراؤنڈ فورسز نے بھی بھرپور جواب دیا، تو افغانستانی فورسز کو مار پڑی ہے، سب کو پتہ لگ گیا، چیزیں چھپتی نہیں ہیں، پاکستان ویڈیو کے ذریعے سب ثبوت دکھاتا ہے۔ تو اب بھارت نے یہ کیا کہ جی افغان فورسز کو دکھانا تھا کہ جی آپ فکر نہ کریں، ہم بھی کچھ کر دیتے ہیں۔ اب براہ راست تو پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عین اس وقت جب مذاکرات چل رہے ہیں، امید ہے، دعا ہے، بات چیت کے ذریعے کچھ چیزیں حل ہوں، کیونکہ پاکستان کے مین مطالبے 2 ہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے سے روکے، جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ہمیں امن سے رہنے دیا جائے۔ بس پاکستان جو کر رہا ہے اپنے دفاع میں کر رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی وہاں برطانیہ آیا افغانستان میں، وہ تباہ ہو کر گیا، وہاں پر روس آیا، کچھ نہیں بنا، وہ روس ٹوٹ گیا، امریکہ آیا 20 سال لڑتا رہا، ٹریلینز آف ڈالرز آیا کیے، پھر واپس جانا پڑا۔ تو جی پاکستان کیا ہے، پاکستان کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے، بنیادی فرق سمجھنا چاہیے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ قابض ہونے کے لیے آئے تھے، وہ یہاں پر افغانستان میں چاہتے تھے اپنا اثر و رسوخ قائم کریں، افغانستان کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان جو کر رہا ہے اپنے دفاع میں کر رہا ہے، اپنی سرحد میں کر رہا ہے۔ ہمارا کوئی ڈیزائن کسی ملک پر قبضے کا ہے ہی نہیں، یہ ہم افغانستان میں چلے جائیں اور وہاں پر قبضہ کر لیں، کسی شہر پر قبضہ کر لیں، نہیں، نہ پاکستان کی کبھی خواہش رہی ہے، نہ اب ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔
کہیں جا کر اور گوریلا وار کا سامنا نہیں، ہم یہیں پر رہ کر اپنے ملک کا دفاع کریں گے اور اس طرح سے نشانے بناتے رہیں گے جہاں جہاں دہشت گرد ہمیں نظر آئیں گے. اور یہ ایک پالیسی بھی شاید نظر آتی ہے اور ایک واضح افغانستان کے لیے، بھارت کے لیے پیغام ہے کہ جی جہاں سے ہم پر دہشت گرد حملے کریں گے ہم ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے، اور اگر افغانستان کی طرف سے ہوں گے تو وہ بھی جگہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہاں بھی ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. تو افغان فورسز یعنی طالبان ایک ریگولر فورس ہے نہیں، اور اس طرح جب آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہے وہ نہیں لڑ سکتے، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، اس طرح کا اسلحہ نہیں ہے. ہاں گوریلا وار کا ان کو پتہ ہے، یہ صرف ان کی اسٹرینتھ رہی ہے. اب مذاکرات میں ظاہر ہے کہ اس میں قطر بھی شامل ہے، سعودی عرب کا اثر رسوخ اپنی جگہ ہے، چین بھی یہ چاہتا ہے، بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم قائم کیا جائے، روس کی بھی خواہش ہے. اب اگر عالمی طاقتیں بھی امریکہ اور یورپ اور دیگر اقوام متحدہ کی سطح پر پریشر ڈالا جائے، اب یہی تو مسئلہ ہے کہ سارا یہاں پر میس کریٹ کر کے گند ڈال کے سب اپنا بچاؤ کر کے نکل گئے اور پاکستان کو یہاں پر اکیلا چھوڑ دیا. اب یا تو وہ بھی ساتھ ہوں تو یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے بہت تیزی سے حل کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر کوئی اچھی گورنمنٹ جو لوگوں کے منشا کے مطابق ہو، لوگوں کی چاہت کے مطابق ہو، اس طرح کی گورنمنٹ کو افغانستان میں لائی جا سکتی ہے اور بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اب بھارت یہ نہیں چاہے گا، کیونکہ بھارت اب چاہے گا کہ افغان طالبان کو استعمال کرے. تو وہاں ان کو مار پڑی ہے، تو بھارت نے اب اپنا کارڈ کھیل دیا ہے اور کیا یہ ہے کہ دریائے چناب پر 313 ارب روپے مالیت کے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے. اب بی بی سی تک میں لکھا جا رہا ہے کہ اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے. یہ بھارت نے اصل میں دریائے چناب پر 1856 یعنی 1856 میگا واٹ کا منصوبہ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے. چناب اور اس کے علاوہ سندھ، دریائے چناب اور سندھ، یہ دریا شامل ہیں ان سندھ طاس معاہدے کے مطابق پاکستان کے لیے. یعنی ان دریاؤں پر بھارت اس طرح کا منصوبہ نہیں بنا سکتا جس سے پانی رکے، جبکہ جو 3 دریا ہیں راوی، بیاس اور ستلج، یہ بھارت کو دے دیے گئے تھے 1960 میں جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا. راوی، بیاس اور ستلج، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل خشک رہتے ہیں. ابھی حالیہ سیلاب میں تو بہت پانی آیا لیکن ویسے خشک رہتے ہیں. اور جو سندھ، جہلم اور چناب یہ پاکستان کے پاس تھے. اب سندھ طاس معاہدہ بھارت نے کیا معطل کیا، پہلے بڑے عرصے سے بی جے پی کی، آر ایس ایس کی یہ خواہش تھی. اب وہاں پر وہ یہ ڈیم تعمیر کرنے لگ گیا ہے. اس کو وہ آبی جارحیت یعنی پانی کا جنگی طور پر استعمال، پاکستان کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ جائے، سیزن میں پاکستان کا پانی روک دیا جائے، اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے. پہلے ہی پاکستان کو شدید پانی کی کمی کا سامنا ہے. ان حالیہ سیلابوں کے باوجود یہ حالات ہیں. فی کس جو پانی ہے جتنا ایک شخص کے لیے ہونا چاہیے وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے پاکستان میں. تو بڑی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے. تو یہ بھارت بنا رہا ہے 313 ارب روپے اس پہ لاگت آئے گی، بڑا پیسہ اس پہ لگا رہا ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے، ڈی جی ایس پی آر نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا نوجوانوں سے خطاب میں کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے. تو یہ بھی ایک بات بھارت کو پتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا منصوبہ بنا رہا ہے تو ایک میزائل کی مار ہے. پاکستان کے بارے میں اگر یہ سوچا جائے گا کہ یہاں پر ہم پیاسے مر جائیں گے اور بھارت کو ہم ڈیم بنا دیں گے، جی ڈیم بنا لو ہمارا پانی روک لو، تو یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے میزائل بھی ہیں، جو ایک میزائل جا کر ہٹ کرے گا تو کام ہو جائے گا. اسی طرح سے پاکستان کے پاس جہاز بھی ہیں، لیٹسٹ جہاز پاکستان خرید بھی رہا ہے. ابھی حالیہ جنگ میں آپ دیکھ لیجیے نا، لیٹسٹ ویپن تھے رافیل، فارغ ہو گئے. S-400 آپ نے دیکھ لیا کس طرح بالکل صحیح اس کو نشانہ بنایا. تو پھر پاکستان مجبور ہوگا. کون پیاسا مرنا چاہے گا؟ نہیں. کیا اس قوم کو پیاسا مرنے دیا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بھارت جان بوجھ کے اب یہ جارحیت کر رہا ہے. اور ایک اور بڑی خبر، جن دہشت گردوں وہ استعمال کر رہا ہے ان دہشت گردوں کے حوالے سے بھی خبر سن لیجئے. فتنہ الخوارج کے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں درندازی کی کوشش ناکام، آپریشن میں 45 خارج ہلاک. اور ان کو فتنۃ الہندوستان کا نام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت ہے، پاکستانی فورسز یہ کہتی ہیں کہ بھارت ہے. اور یہ آپریشن کیے گئے ہیں اس میں جی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق محمد میں آپریشن خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا اور خارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا. تشکیل بھیجنے کا مقصد محمد کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی پھیلانا تھا. 15 اور 16 اکتوبر کی شب محمد میں پاک فوج نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 45 خارج ہلاک کر دیے ہیں. کئی خارج اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. اور
یہاں پر یہ اٹیک کرنا چاہتے تھے کہ جی اوہو یہ تو ابھی سیز فائر ہے 48 گھنٹوں کے لیے، تو اس دوران ہم کوئی کارروائی ڈال دیں. تو لہٰذا طالبان اور فتنہ الخارج کے ٹھکانوں پر جس طرح پاکستان نے ٹارگیٹڈ کاروائیاں کی تھی، وہاں بھی بڑے پیمانے پر ان کو نقصان ہوا تھا، ہلاکتیں ہوئی تھیں. اب یہ کوشش کر رہے تھے کہ سیز فائر ہے تو ہم گھس کر کو کارروائی کریں، اور وہاں بھی ان کو مارا گیا ہے. تو جہاں جہاں بھارتی کرندے نظر آ رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.